بہت سارے لوگ مایوس کن زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہونے والا ہے. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری مسجدوں پر، ہماری خانقاہوں پر، ہمارے مینار و منبر پر بری نظریں لگتی چلی جا رہی ہیں. تو مسلمان یہاں پر یہ سوچنے لگ گیا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا. اپنا فیوچر کسی بھوشیوانی کرنے والے سے مت پوچھو، اپنا مستقبل جوتش اور کاہن سے نہ پوچھو، بلکہ ہم سے بھی مت پوچھو. مستقبل اس سے پوچھو جس نے پوری کائنات بنائی، جو ماضی کا بھی، حال کا بھی، مستقبل کا بھی خدا ہے. اسی سے پوچھیں کہ مولا ہمارا کیا ہونے والا ہے آگے. رب تعالیٰ فرماتا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. لوگ یہ سوچتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کا چراغ بجھا دیں. قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کا چراغ بجھا دے. اللہ کا چراغ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا چراغ ہے. اور اس چراغ کو کچھ لوگ منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. یعنی رب تبارک و تعالیٰ اس دین کی حمایت اور حفاظت میں ہے. میرے نبی پاک کی ذات اور ان کی عظمت، ان کی عزت کی حفاظت میں ہے. ہوگا کچھ نہیں. برسات اور بارشیں، آندھیاں اور طوفان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، پھر ہوتا یہ ہے کہ آج ہندوستان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. سن 1930 میں لکھا ہوا سرکار مفتی اعظم ہند کا ایک فتویٰ میں پڑھ رہا تھا. آپ نے اس زمانے میں لکھا ہے 1930، آج سے تقریباً 90 سال پہلے کی بات، جو انہوں نے فتوے میں لکھا ہے ہو بہو یہی حالات ہیں جو آج کے ہیں. اس وقت بھی یہی حالات تھے. 1925 میں ایک خطبہ حجت الاسلام نے دیا تھا. حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، ان کا خطبہ بھی آج بھی موجود ہے. اس میں بھی انہوں نے یہی ساری باتوں کا ذکر فرمایا کہ جگہ جگہ تمہارے خلاف میٹنگیں ہو رہی ہیں، دھرم سنسد ہو رہے ہیں، مسجدیں ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور تمہارے قتل و غارت کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. میں نے پڑھا یہ دونوں فتووں کو اور خطبوں کو کہ 1925 اور 30 میں بھی یہی حالات تھے. 2022 آ گئے، ابھی بھی یہی حالات ہیں. 100 سال گزر گئے، یہ کیڑے ہمارا کچھ نہ کر سکے تو آگے بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. اسلام کسی گلی کوچے اور کسی محلے کا دین نہیں ہے. اسلام رب ذوالجلال کا وہ عظیم دین ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں تو شاخیں اوج ثریا پر ہے. اس کا تنا تو تنا، اس کے پتے کو بھی ہلا نہ سکو گی. ہلاکو، چنگیز، اس طرح کے بڑے بڑے نام تم نے سنے ہوں گے. ہندوستان میں اکبر جیسا ڈکٹیٹر بھی آیا، اس دین کو ختم کر کے ایک نیا دین لانے کی کوششیں کی گئی. میاں آج تو جو حکومت ہے یہ الیکشن والی حکومت ہے نا. 5 سال بھیک مانگ مانگ کر کے آتی ہے، یا کچھ کھپلا کر کے آتی ہے، یا کچھ لوگوں کی گردن پر کرسیاں لگاتی ہے. اکبر جو بادشاہ تھا مغل کا، اس کا حال تو یہ تھا کہ کوئی الیکشن نہیں ہے اور اکھٹ بھارت پر حکومت کرنے والا. اور اس نے ذہن سازی کیا کچھ لوگوں نے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، اب ایک نیا دین آنا چاہیے. نیا دین اس نے اعلان بھی کر دیا کہ اب ایک نیا دین چلے گا. وہ کیسے؟ اذانیں بند. آپ سوچ رہے ہیں نا آج اذانوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے. میاں آج سے کئی 100 سال پہلے بھی یہ حرکتیں ہو چکی ہیں. 500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تقریباً. اس وقت اذانوں کو بند کرایا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ سیٹ بجائیں گے وہاں سے، اور ممبر پر مورتیاں بھی رکھی جائیں گی، عبادت بھی کیا جائے گا. مکس ایک دین اس نے اپنا
سب کے سامنے پریزنٹ کیا اب یہ دین چلے گا، دین الہی نام سے. لیکن جانتے ہو میرے عزیزو، آج تو بچوں کو تاریخ بھی نہیں معلوم کہ کوئی ایسا دین آیا. کسی کو پتا ہے؟ شاید کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہوگا، ورنہ تو پتا بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، زبردست حکومت رکھنے والا، لاکھوں کی فوج رکھنے والا، بغیر الیکشن والا بادشاہ جب اپنے دین کو زبردستی ٹھوک چکاتا ہندوستان میں، تو کیا ہے، کیا ہوا؟ وہی دین چلا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت ختم ہوئی؟ نہیں. اس ڈکٹیٹر زمانے میں بھی، اس ظالم زمانے میں بھی، ظالم کے زمانے میں بھی ایک عالم ربانی کھڑا ہوتا ہے جسے مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. احمد فاروقی سرہندی کھڑے ہو کر کے انہوں نے جب اعلان کیا کہ چلے گی شریعت تو صرف میرے مصطفیٰ کی چلے گی. اس بادال میں وہ جیل بھی گئے، گوالیار کی جیل میں مجدد الفسانی کو بند کر دیا بادشاہ نے. میرے خلاف کیسے کھڑا ہو گیا ایک مولوی، ایک مولانا کیسے کھڑا ہو گیا؟ لیکن 8 سال تقریباً جیل میں گزارنے کے بعد حالت یہ تھی، مجدد صاحب جیل میں گئے تھے. میرے عزیزو، علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے. مجدد صاحب جیل کے اندر رہے. 8 سال کے بعد جب جیل کا ماحول دیکھنے گئے تو پتہ چلا تقریباً 700 قیدیوں کو انہوں نے وہی عالم بنا دیا ہے. یہ محمد کے دیوانے ہیں، جس طرف سے گزرتے ہیں میرے مصطفیٰ کا عشق پھیلاتے چلے جاتے ہیں، دین میں داخل کرتے چلے جاتے ہیں. پھر وہ وقت بھی آیا جب اکبر بھی مر گیا، اس کا دین بھی مر گیا. مجدد صاحب باہر آئے اور پھر اس کا بیٹا ہی اکبر کا جانگی، جس نے اعلان کیا کہ اس سے پہلے جو اعلان ہوا تو اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور آج کے بعد سے جو دین چلے گا وہ دین محمدی ہی چلے گا. اس وقت تو کچھ نہیں ہوا، تو اب کیوں گھبراتے ہو میرے عزیزوں؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے. گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس تم اپنے حوصلے پست مت کرو. تم نروس اور نا امیدی کی زندگی مت گزارو. کہیں تمہیں کوئی درندہ پکڑتا ہے، بلکہ ایک نہیں پکڑتا بلکہ کتے ہمیشہ جھنڈ میں حملہ کرتے ہیں، اور پکڑ کر کے تمہیں موب لنچنگ کرایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، پھر اس کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے. تم ڈرے سہمے ہوتے ہو کہ ارے یہ کیسے مارا جا رہا ہے، کیسے پیٹا جا رہا ہے. میاں یہ موب لنچنگ آج کا زمانہ نہیں ہے. ہم نے کوفہ میں بھی دیکھا ہے، کربلا میں بھی دیکھا ہے. یزید کے ظالم کتے اسی طرح کبھی امام مسلم کو پکڑ کر کے موب لنچنگ کیے ہیں، کبھی ہانی بن عروہ کو کیے ہیں، اور کبھی حسین اعظم کی اولاد کے ساتھ کیے ہیں. اور جس کو یہ تاریخ معلوم ہے وہ اس طرح کی حرکتوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ پھر وہ اپنا سینہ کان کر کے کہتا ہے ظالموں کان کھول کر کے سن لو، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تم اگر آزمانا چاہتے ہو تو آزمانو. ہمارا سینہ چیز دینے کے بعد یا ہماری گردنیں ختم کرنے کے بعد اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ دین ختم ہو جائے گا تو تم بڑی خام خیالی میں ہو. یہ ایسے چراغ ہیں، ایک بجھاؤ گے مولا 100 چراغ جلائے.